اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ساری کائنات میں موت آسان بن کر اگر کسی کے سامنے آئی، میرے نبی کے سامنے آئی، باادب بن کر کسی کے سامنے آئی، میرے نبی کے سامنے آئی، اجازت لے کر اگر کسی کے سامنے آئی تو میرے نبی کے سامنے آئی، میرے نبی کے سامنے آئی، باادب ہو کر اجازت لے کر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نظام پہلے سے بن گیا، ہلکا سا سر کا درد شروع ہوا. عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے امی جان سے، سر میں پٹی باندھو عائشہ، بہت درد ہو رہا ہے. پوری زندگی امت کا درد تھا، اب امت کی اصلاح ہو گئی ہے. اور رأیت الناس يدخلون، آپ دیکھیں گے کہ داخل ہوتے ہوں گے فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج. اب آپ کو 13-14 سال پہلے جو محنت کرنا تھا ویسے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا اشارہ ہوگا سووں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کریں گے. اس لیے پیغمبر اب دین مکمل ہو گیا، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الارم بجا دیا. ایک الارم کیا بجایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. دوسرا الارم کہاں بجایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سورۃ النصر کے اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آنے لگے گی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے چوک در چوک، جماعت در جماعت، قریے در قریے لوگ آ کر دین میں شامل ہوتے رہیں گے. اب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی محنت بھی مکمل ہو گئی. اور آپ نے جن لوگوں پر محنت کی اب وہ محنت کرنے کے لائق بن گئے. ابو بکر آپ کے نائب بن گئے، عمر آپ کے نائب بن گئے، عثمان و علی آپ کے نائب بن گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ کیا کریں؟ فسبح، تسبیح بیان کیجیے. کس کی؟ بحمد ربک، واستغفر، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ وہ رب توبہوں کو قبول کرتا ہے. میرے نبی عقل مندوں کے عقل مند، عاقلوں کے عاقل، اللہ کے دیے ہوئے اشارے کو میرے نبی سمجھ گئے، کیونکہ عقل کے 990 پر 9 حصے کے مالک تھے. اللہ کے دیے ہوئے اشارے کو سمجھ گئے. پورے فتح مکہ اور غزوات سے فارغ ہو کر سیدھے جنت البقیع آئے. جنت البقیع کے تمام مرحومین کو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت البقیع سے نکل کر اپنے عائشہ کے حجرے کی طرف آتے ہیں تو سر کا درد شروع ہو گیا. یہ ابتدا تھی اور ایک نظام کا اول مرحلہ تھا. درد شروع ہوا، سر میں پٹی باندھے آتے ہیں اللہ کے رسول. کب درد شروع ہوا؟ مختلف روایات ہیں. جمعے کا دن تھا، درد شروع ہوا. پیر کا دن تھا، درد شروع ہوا. ہفتے کا دن تھا، درد شروع ہوا. بخار ڈائریکٹ آتی نہیں، بخار آنے سے پہلے درد آتا ہے، درد کے بعد بخار آتی ہے. اللہ کے رسول کو بخار کے بعد درد آیا، درد کے بعد بخار آئی. اور اس زمانے کی جو دوائیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے تھے. لیکن موت کے سامنے ہر سکسس دوا بھی بیکار ہو جاتی ہے، پتہ کہ نہیں ہوتی ہے. ہفتہ تھا، اتوار گزرا، پیر گزرا، منگل گزرا، چاشمبا گزرا. چاشمبے کے دن حسن اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا. اسی لیے یہ امت کا ایک جاہل طبقہ آخری چاشمبا مناتا ہے. مناتا نہیں مناتا ہے بھئی؟ آخری چاشمبے کا کیا مطلب؟ اس کے بعد چاشمبا آتا نہیں کیا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد چاشمبا نہیں آیا کرتے. ویسا کہتا آخری پیر بھی منانا، اس کے بعد پھر پیر نہیں آیا. آخری اتوار بھی منانا، اس کے بعد پھر اتوار نہیں آیا. آخری جمعہ بھی منانا، پھر پورا ویک کپن پرک میں رہنا.
نہ آخری چاشمہ، نہ آخری جمعرات، نہ آخری پیر، نہ آخری منگل، نہ آخری ہفتہ. ہاں قیامت جمعے کے دن آئے گی تو وہ جمعہ آخری، اس سے پہلے کی جمعرات آخری، اس سے پہلے کا چاشمہ آخری، اس سے پہلے کا منگل آخری، اس سے پہلے کا پیر آخری، اتوار آخری، ہفتہ آخری ہے. اس سے پہلے نہ کبھی ہفتہ آخری ہوگا، نہ اتوار آخری ہوگا، نہ پیر آخری ہوگا، نہ منگل چاشمہ جمعرات جمعہ آخری ہوگا. چن کھانے کی نیت رہی تو حدیث کیا ملی مسلمانوں کو؟ وہ بھی 90 عقیدے کہتے. آخری چاشمے کو حضور کا صدقہ اتارنا کہتے. ہمیں کیا ہوتے ہیں حضور کا صدقہ اتارنے کے لیے؟ اللہ اتارا تو پوری زندگی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ ہی اتار سکتا ہے میرے نبی کا صدقہ. وہ بھی ایک آدھا پونا کلو چاول، اس کے اندر فارم کے انڈے. فقیرہ کی تو اس دن عید الفطر، عید الاضحیٰ، فقیرہ خوش. سمجھ میں آئی بات ہے؟ انہیں بھی مسجد کو چندہ پوچھے تو پلو کا ہے معلوم نہیں، لیکن آخری چاشمے کو حضور کا صدقہ پوچھے تو بھرک کو لکو. ہاں منظر ذرا دیکھو کیا ادب سے دیتی. لیو حضرت، قاری صاحب کی خیرات کے، لیو حضرت. پہلے انڈے ادب سے اٹھا کو دیتی، اس کے بعد چاول ڈالتی، دھیلے میں دال ڈالتی، اس کے بعد دعا کرو حضرت. یہ فقیر کی دعا یہ میم صاحب کو کہا لگتی. اس کے بعد ہے نا انہوں گھر میں خشکا خورما پکا لے کو لال باغ کو جانا سو کہتے کی کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کھندلے کہتے. مدینے کی گرمی میں اس زمانے میں ہریالی کہاں تھی؟ انہیں کب دیکھی یہ تو معلوم نہیں ہوا. سو چلو اگر اللہ کے رسول ہریالی کھندلنے گئے تھے، وہ زندگی کا ایک عمل تھا. وہی حضور پوری زندگی باحیا رہنے کا حکم دیے، حیا میں تھے. کئی سال پہلے کی بات تھی. ایک عورت مجھے فون کر کے پوچھی، بیکا کا بھی فون آتا نا کب میری بیوی کا دماغ خراب ہوتا کی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آ جاتے فون. ایک بیکو کا فون آیا، حضرت میں نہا سکتا ہوں کیا؟ حضرت پوچھی. میں بولے آ گیا اماں تو نانا کا تو منظر کیوں پوچھ رہی ہے؟ اگر یہ فون کے اندر کی گفتگو مسز مزمل کو معلوم ہوئی نا، تیرا تو کچھ نہیں ہوتا، مزمل کا خطبہ ہو جاتا. تیرا تو کچھ ہوتا نہیں، مزمل کا خطبہ ہو جاتا. نہیں حضرت، وہ ہمارے نانی بولے آج آخری چاشمہ کہتے، نہانا نہیں کہتے، بیکا حمام کو گئے تو منڈی ہلتی کہتے. تب مساور رہے. بیکا حمام کو گئے تو منڈی ہلتی کہتے. کیا وہ سارا دن ناپاک رہتی؟ پاکی تو دین کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی دین کا حصہ ہے. جب ناپاک ہوتے ہیں پاکی حاصل کر لو. ایک اچھا کام کرے تو منڈی ہلتی، ٹی وی دیکھے کب بھی منڈی ہلی، نماز چھوڑے کب بھی منڈی ہلی، دودھ والے سے بات کرے منڈی ہلی، سنگا والا گھر کے اندر آیا منڈی ہلی. پھر یہاں کہیں کو منڈی ہلتی، کون کی گڑگے کو مارا تھا ہم کیا بوٹے کہتے ہیں. نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. افاقہ کو چھوا، صحابہ مطمئن ہو گئے. جب اگلا پیر آیا، یہ میری نبی کی زندگی کا آخری پیر تھا. میرے نبی نے فرمایا مجھے پیر بہت پسند ہے. پیدا ہوا پیر کو، نبوت ملی پیر کو، دنیا سے پردہ کروں گا انشاءاللہ پیر کو. اس لیے کہ میں ہر پیر روزہ رکھتا ہوں، اس خوشی میں رکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے پیر کو پیدا کیا ہے. اسی لیے بعض لوگ برتھ ڈے کا مسئلہ نکالتے ہیں. حضور بھی پیدا ہونے کی خوشی منائے، خوشی روزہ رکھ کر منائے. تمہیں کیک کاٹ کر منگائے. کیک کاٹ کر خوشی منانا عیسائیوں کا طریقہ ہے. روزہ اور عبادت کر کے خوشی منانا میرے نبی کی شریعت ہے. اس دن روزہ رکھو نہیں، اس دن پیٹ کاٹیں گے. پیر کا دن میرے نبی کی زندگی کا آخری دن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے کہا، اسرائیل جاؤ میرے نبی آخر الزمان کے پاس،
اس لیے کہ میں دنیا سے نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں. اب یہ زمین نبی سے خالی ہو جائے گی. آدم سے لے کر میرے حبیب تک ہم وقتاً فوقتاً نبی بھیجتے رہے. اب یہ میرا نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے. اسے اب میرے پاس بلا لو. بڑی تکلیفیں برداشت کیا ہے میرا نبی. بھوک پر بھوک برداشت کیا ہے. پیٹ میں پتھر باندھتا تھا, کبھی میرے پاس پیٹ بھر کی روٹی نہیں مانگتا تھا. جاؤ, اب ہم ہمیشہ کے لیے اپنے نبی کو راحت نچھاور کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو ہمیشہ کا سکون دینا چاہتے ہیں. وہ نبی امت کے خیال سے کبھی اپنے جسم پر کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہنا. اس کے پیون کو دیکھ کر آسمان کو رونا آتا تھا. جاؤ اسرائیل, میرے حبیب کو لے کر آؤ, ہم اسے اب جنتی لباس پہنانا چاہتے ہیں. میرا نبی کبھی ایک نرم نہالی اور گدے پر نہیں سویا. امت کی فکر میں وہ ہمیشہ ان پھٹی اور سادی حسیروں پر سوتا تھا. سو کر جب اٹھتا تھا تو اس خوبصورت پیٹھ پر حسیر کے کاڑیوں کے نشان رہتے تھے. جاؤ, ہم اپنے نبی کو جنت میں سلانا چاہتے ہیں. جاؤ جبرائیل, میرا نبی کبھی رات بھر پوری نبوی زندگی میں سویا نہیں. ہم اسے موت کی نیند اچھی سلانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, دربار خدا کے بعد پوری کائنات میں دربار رسالت کا مقام ہے. میرے دربار میں کوئی لغزش ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا, لیکن میرے حبیب کے دربار میں کوئی لغزش ہوگی, تمہارا نام میں فرشتوں سے کاٹ دوں گا. جانا بادب ہو کر, ہزاروں سال بنے تمہیں پیدا کیے ہوئے, یہ گھڑی تمہارے امتحان کی ہے. اے اسرائیل, ہم نے کبھی تم سے امتحان نہیں لیا, یہ گھڑی تمہارے امتحان کی ہے. اترنا. پورے ادب کے ساتھ جانا میرے نبی کے پاس. حضرت اسرائیل اترے, امتحان تھا. سیدھے میرے نبی کے دروازے کے پاس حاضری دیتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن میرے نبی نے سوال کر دیا. پیر کے دن صبح ہی سے میرے نبی کو غش پہ غش طاری ہے. کبھی ہوش آتی, کبھی ہوش جاتی. پوری زندگی میرے نبی نے کسی نرم تکیے میں سر نہیں رکھا, ایک آدھا پونا گھنٹے کے لیے بھی. لیکن جب غشی حد سے زیادہ بڑی, امی نے میرے نبی کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا. جب ہوش آیا تو نرم گود پر میرے نبی نے پوچھا, عائشہ میرا سر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرے گود میں ہے, میرے گود میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں, تکیے میں اگر ہو تو اٹھا کر زمین پہ رکھ دینا. اگر موت کے وقت اس نرم بستر پر میں سوؤں تو میری امت کا کیا ہوگا؟ موت کے وقت اگر میں اس نرم بستر پہ سوؤں میری امت کا کیا ہوگا؟ تیری گود ہے تو کوئی بات نہیں. مکے سے ہجرت کیا, مدینے کو آیا تو تیرے باپ کے گود میں تھا. دنیا سے ہجرت کر کے آخرت کو جاؤں گا تو صدیقہ کے گود میں سر ہو تو کوئی فرق نہیں. اللہ کے رسول طاقتوروں کے لیے مثال تھے, بڑے جری انسان تھے. 40 جنتیوں کی طاقت اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا. 40 نبیوں کی طاقت اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا. لیکن آج وہ نبی اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھ رہا ہے.
सकरात और ये आलम मेरे नबी पर तारी था। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, लेकिन किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल इजाजत लेकर जाना, इजाजत दे तो अंदर जाना, वरना आप पलट के आ जाना। अगर मेरा नबी और दुनिया में जीना चाहता है, हम नाराज नहीं होंगे, उसकी उम्र में बरकत अता कर देंगे। मेरा नबी सारी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह को चाहने वाला है, और अल्लाह को एक मर्तबा मेरा नबी देखा है, वो कैसे उसकी मुलाकात का इनकार कर सकता है। अल्लाह की दावत और अल्लाह के पुकार पर लब्बैक मेरे नबी कहते हैं, जाते हैं। मेरे नबी पर सकरात शुरू हो चुकी, सख्ती है। इशारे से मेरे नबी ने कहा आयशा से कि आयशा, एक प्याले में पानी लाओ। मौत के वक्त गर्मी होती है, हम तो एसियों में जिंदगी गुजारते हैं, कभी हमारे नबी का हुजरा याद नहीं आया। उस प्याले पे हाथ डालते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के पानी को अपने चेहरे पे डाल लेते ताकि कुछ ठंडक महसूस हो। बिल्कुल कुछ दूर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर मिसवाक इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे नबी की नजर मिसवाक पर पड़ी तो घूरते रह गए। अम्मी जान उम्मत की आकिला बालिका थी, समझ गई कि मेरे नबी मिसवाक चाहते हैं। आखिरी वक्त भी नबी ने जिस चीज को प्यार किया, आज वो मिसवाक 5 रुपए की कीमत की हमारे पास नहीं है। अंग्रेज का ब्रश 70-80 रुपए का हमारे पास मौजूद है, लेकिन नबी की सुन्नत वाली मिसवाक की काड़ी 5-10 रुपए की हमारे पास नहीं। हजरत आयशा समझती है मैं हुजूर मिसवाक इस्तेमाल फरमाना चाहते हैं। मिसवाक लेकर देती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हल्की सी मुस्कुराहट पेश करते हैं। मुस्कुराहट ये कह रही थी कि आयशा, चबाने की भी ताकत नहीं है, चबाने की भी ताकत नहीं आयशा। अम्मी जान हजरत आयशा ने मिसवाक को अपने हाथ मुंह में लिया और चबाया, नबी को दिया तो नबी ने अपने दांतों को पाक किया, पहले से पाक थे। अब हजरत इज़राइल बादब होकर मेरे नबी की खिदमत में बाजू आकर बैठ गए। बड़े अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको याद कर रहा है, अल्लाह आपको बुला रहा है। बड़े अदब के साथ जन्नत के तश्त लेकर आया हूं आपकी पाक रूह को लेकर जाने के लिए, लेकिन अल्लाह ये फरमाया आप अगर इजाजत दे तो मैं रूह कब्ज करूंगा, वरना चला जाऊंगा। नहीं इज़राइल, मेरा रब बुलाए और मैं ना जाऊं, मैं तो तैयार हूं। दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया इज़राइल। अब आप अपना काम कीजिए। गोद अम्मी की है, सर मेरे नबी का है, आप लेटे हुए हैं। रूह निकलती है तो पैरों से निकलती है। रूह के निकलने का वक्त जब शुरू होता है उसी को सकरात कहते हैं। बड़ी अदब और एहतराम के साथ मेरे नबी की रूह को निकाला जा रहा है। मेरे नबी को तकलीफ हो रही है, मेरे नबी को तकलीफ हो रही है। ऐसी तकलीफ में अल्लाह के रसूल ने इज़राइल से पूछा, कहा इज़राइल बहुत तकलीफ हो रही है, मुझ जैसे कोई इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। मरते वक्त माँ अपने बच्चे को याद नहीं करती, बीवी अपने शौहर को याद नहीं करती, शौहर अपने बीवी को याद नहीं करता, उस्ताद शेख को, शेख उस्ताद को याद नहीं करता, और मेरे नबी ने फातिमा को याद नहीं किया, प्यार करने वाले हसनैन को याद नहीं किया।
چاہنے والی بیویوں کو یاد نہیں کیا؟ دوستو، کس لیے ہم لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں؟ اسرائیل، میری امت کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، عرض ہے آپ ہیں، آپ کی امت ہے، کہاں آپ کی امت؟ آپ کا مقابلہ امت کے ساتھ تو دور کی بات، آپ کا مقابلہ دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی ہو نہیں سکتا۔ آپ کی امت کے لیے روح قبض کرنے کا میرے پاس ایک اصول ہے، جس کا ایمان جیسا ہوگا اس کی روح میں ویسے نکالوں گا۔ حضور نے فرمایا، اسرائیل، اگر میری امت میں نیک لوگ ہیں تو ان کی روح کو آپ آسانی سے نکال لیں گے، لیکن میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ اسرائیل، ایک کام کرو، میں نبی ہوں، بات کا درجہ رکھتا ہوں، ایک کام کر دو، اس کے بعد میری امت کو میری نظر بھی نہیں پڑے گی۔ ایک کام کرو کہ میری پوری امت کے لیے موت کی جتنی سختی ہوگی وہ سب سختیوں کو مجھے ڈال دو، میری امت کو تکلیف نہ دو۔ وہ پوری سختی مجھے دے دو، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی نبی اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کیا جتنا کہ میرا نبی ہم سے محبت کیا۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ممکن نہیں، خدا کا حکم بھی نہیں، یہ ممکن نہیں یا رسول اللہ، خدا کا یہ حکم بھی نہیں، معاف فرما دے، ہم تو آپ کی روح کو دودھ میں سے باہر نکالنے کی طرح نکال رہے ہیں۔ میری نبی کی روح نکلتی جا رہی ہے۔ آپ کے زبان میں کچھ کلمات تھے، اللہم رفیق الاعلی، اللہم امتی امتی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم امتی امتی۔ آخر پوری روح میرے نبی کے دن کے 11 اور 10 کے بیچ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نکال لی گئی۔ نبوی 23 سالہ زندگی میں جو نبی کبھی قیمتی لباس نہیں پہنا وہ سو گیا، کبھی امت کو بھول کر بھی بد دعا نہیں دی وہ سو گیا۔ سکرات کے وقت اللہ کے رسول کے زبان میں یہ الفاظ جاری ہوتے، اللہم حون علی سکرات الموت، اے اللہ میرے اوپر سکرات کی سختی کو آسان کر۔ اللہ آسان کر دیا، میرے نبی بھی موت کا مزہ چکھ گئے۔ قرآن نے یہی کہا، انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کے ماننے اور منکرین کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت صرف گنہگاروں کو، نیکوکاروں کو نہیں، ایسی بات نہیں۔ موت تو وہ چیز ہے جو سب کو آتی ہے۔ موت کو سامنے رکھو، موت کو یاد کرو، موت والی زندگی گزارو۔ پوری ابدی زندگی میں، ماں کے پیٹ سے لے کر ابدی زندگی میں صرف موت ایک مرتبہ آتی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں جب اٹھایا جاتا ہے، پھر کبھی قبر میں موت نہیں آتی، حشر میں موت نہیں آتی، جنت میں موت نہیں آتی، دوزخ میں موت نہیں آتی۔ ایک ہی مرتبہ خدا موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ موت کو سامنے رکھ کر ہمیشہ زندگی کرو، اللہ تعالی ہم تمام کی موت آسان فرمائے۔